2 بار میری گود میں آنے سے پہلے ہی میرے بچے مجھ سے چھین لیے گئے، کیونکہ وہ بیٹیاں تھیں اور میری ساس کو صرف بیٹا چاہیے تھا۔ شوہر نے بھی میری سسکیوں کی بجائے اپنی ماں کی خواہش کو ترجیح دی۔ تیسری بار امید بندھی تو پھر ساس کے چہرے پر نفرت امڑ آئی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بھی بیٹی ہے، تو ساس بولی اسے دنیا دیکھنے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ میں ساری رات سجدے میں گڑ گڑاتی رہی، رب سے بچی کی زندگی مانگتی رہی۔ کچھ دن بعد اسی ساس کی بیٹی، میں آگ جلائے کھانا بنا رہی تھی، میرا شوہر مجھ پر چلا رہا تھا اور میں سوچ میں تھی کہ اپنی روٹی کو دیکھوں یا شوہر کو۔ یہ میری پہلی ہی روٹی تھی جو میں نے توے پر ڈالی تھی کہ پھر آوازیں آنے لگی۔ میں روٹی کو چھوڑ کر اٹھی اور اپنے شوہر کو کنگھی ڈھونڈ کر دینے لگی۔ جب میں نے کنگھی ڈھونڈ کر دی اور واپس آئی تو دیکھا کہ میری روٹی جل چکی تھی۔ میں وہیں بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میں نے اتنی مشکل سے آگ جلائی تھی اور وہ اب بجھ چکی تھی۔ مجھے واپس آنے میں 5 منٹ ہی لگے تھے کہ آگ بچی نہیں تھی۔ میں جانتی تھی ساس میرے شوہر سے چیزیں چھپا دیتی ہے تاکہ اس سے مجھ پر غصہ آئے اور وہ مجھے مارے۔ اتنے میں میرے شوہر بھی تیار ہو کر باہر آئے اور کہنے لگے ابھی تک ناشتہ نہیں بنا۔ میں نے کہا وہ آگ بہت مشکل سے جلی تھی، اس لیے تھوڑا وقت لگ گیا، ابھی بنا دیتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے تمہاری تو نیت ہی نہیں ہے کہ میں گھر سے کھانا کھا کر جاؤں، تم تو چاہتی ہی یہ ہو کہ میں بھوکا ہی گھر سے نکلوں۔ تم جیسی عورت سے شادی کرنا میرے نصیب کا پھوٹ تھا۔ وہ مجھے باتیں سنائے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے ان کی باتیں آنسو بھری آنکھوں سے سن رہی تھی۔ اتنے میں میری ساس باہر نکل آئی اور میرے شوہر سے کہنے لگی بیٹا کیا تم نے ناشتہ کر لیا ہے؟ میرے شوہر نے فوراً جواب دیا نہیں، اگر یہی میری بیوی ہے تو پھر میرا ناشتہ ہو گیا، آئے دن اس کا روز یہی ہنگامہ ہوتا ہے۔ میری ساس مجھے کوسنے لگی اور کہنے لگی اس کی تو یہی عادت ہے، چلو میں تمہیں ناشتہ کراتی ہوں، میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنا دیا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا یہ ہوتی ہے کھلانے والی نیت، نہ کہ تمہاری طرح کی جو صرف باتیں بناتی ہے کہ آپ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے۔ وہ بولتے ہوئے میری ساس منہ بسورتی ہوئی انہیں اپنے کمرے میں لے گئی اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے ناشتہ کیا، کیونکہ ساس میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتی تھی اور سلنڈر اور چولہا لیے رکھا تھا، الگ سے کھانا بناتی تھی، جبکہ میں آگ میں کھانا بناتی تھی، لکڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، میں خود ادھر ادھر سے لکڑیاں چن کر یا پھر توڑ کر لاتی تھی۔ میرے ہاتھ زخمی تھے لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی، جب دل ہی زخمی ہو تو ہاتھوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں باہر بیٹھی اپنے نصیب کو کوس رہی تھی اور وقت کو یاد کر رہی تھی جب میں صبح 10 بجے اپنے کمرے سے نکلا کرتی تھی اور مجھے کھانا تیار ملتا تھا، اور آج میں وہی فروا ہوں جو اپنی مرضی سے اپنے منہ میں ایک نوالہ تک نہیں ڈال سکتی۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے لیکن آج تک میرے شوہر اور سسرال نے مجھے اچھا نہیں سمجھا، مجھے طعنوں اور طنز کے علاوہ کبھی کچھ سننے کو نہیں ملا۔ میرے کان ترس گئے تھے کہ میرا شوہر مجھ سے پیار سے بات کرے۔ میں سارا دن کام میں مصروف رہتی، بستر سے نکلنے کے بعد شام کو بستر میں واپس جانے تک میں صرف گھر کا کام ہی کیا کرتی تھی۔ مجھے کھانے کو بھی روکھی سوکھی چیزیں ملتی اور پہننے کو بھی میری نند کے اترے ہوئے کپڑے ملتے تھے۔ شاید نصیب کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بس اللہ سے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے، خاص طور پر بیٹیوں کے لیے۔ میں جو کبھی شہزادی ہوا کرتی تھی آج میری کوئی شناخت نہیں تھی، میں ایک کام والی نوکرانی سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی اور میری عمر ابھی 23 سال تھی۔ میرے والد نے میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کی تھی، جنہوں نے اس وقت مجھے بہت شوق سے بیایا، لیکن شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری حالت یہاں پر کیا ہونے والی ہے۔ میری ساس کا گھر بہت بڑا تھا مگر اس کی وسعت میں کہیں میرے لیے گنجائش نہ تھی۔ یہاں ہر کمرے ہر چیز پر میرے سسرال والوں کا حق تھا، لیکن میری حیثیت بس ایک معمولی کام کرنے والی کی تھی۔ شادی سے پہلے خوابوں میں سجاوٹیں، رنگین پردے، قیمتی فرنیچر اور مہنگے لباس دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ سب میرے لیے ہے، لیکن شادی کے بعد یہ سب خواب ہی رہ گیا تھا۔ میری ساس کا برتاؤ اتنا سخت تھا کہ اکثر مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا کہ آیا واقعی میں ان کی بہو ہوں یا کوئی بوجھ جسے وہ بس برداشت کر رہی ہیں۔ جب کبھی میں کوشش کرتی کہ اپنے شوہر سے اپنے دل کی بات کروں یا اپنا دکھ سناؤں، وہ یا تو میری بات کو نظر انداز کر دیتے یا غصے میں خاموش کروا دیتے۔ ان کے نزدیک میری ہر بات بے معنی تھی اور میں تو جیسے ان کی زندگی میں ایک ضرورت کی شے تھی، محبت کی حقدار نہیں۔ ہر روز صبح سے شام تک کام کرتے اور تھک کر چور ہو جاتی، لیکن میری محنت کو کبھی سراہا نہ گیا۔ کبھی کبھار میں سوچتی کہ کاش میرا کوئی بچہ ہوتا، شاید مجھے اس سے کچھ سکون ملتا، لیکن اللہ نے شاید ابھی اس کو بھی میرے نصیب میں نہیں لکھا تھا۔ میری ساس اکثر اس بات کو میرے عیب کے طور پر پیش کرتی تھی اور بات بات پر مجھے کوسنے دیتی تھی کہ میں ان کا خاندان آگے بڑھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ اکثر راتوں کو جب سب سو جاتے، میں اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر روتی،
اپنے والدین کو یاد کرتی۔ ان کے آنگن میں مجھے جو عزت ملی تھی وہ اب بس ایک خواب تھی۔ میری خودی اور میری انا ٹوٹ چکی تھی۔ اب میں وہ فروا نہیں رہی تھی جسے کسی کے سامنے بھی کھڑا ہونے میں خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ وقت نے میرے خوابوں کو اتنا مسلا کہ اب آئینے میں بھی خود کو پہچان نہیں پاتی۔ میرے 2 بچے محض اس وجہ سے ضائع کروا چکی تھی کہ وہ بیٹیاں تھیں۔ پہلی بار جب میں امید سے ہوئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی ہے، تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے شوہر اور سسرال والے بھی خوش ہوں گے، لیکن جب یہ بات میری ساس کو معلوم ہوئی تو ان کا رویہ اچانک بدل گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ انہیں صرف بیٹے کی خواہش ہے، بیٹیوں کے لیے ان کے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میرا دل اس بات کو سن کر ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے بہت منتیں کی کہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن میری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرے شوہر بھی میری ساس کے ساتھ مل گئے اور خاموشی سے ان کی باتوں کو سر تسلیم خم کر لیا۔ میں بے بس اور مجبور تھی، میری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ بالآخر میرے بچے کو ضائع کروا دیا گیا۔ کچھ وقت گزرا، میں نے خود کو سنبھالا اور ایک بار پھر سے امید سے ہوئی۔ اس بار دل میں یہ امید تھی کہ شاید وقت بدل گیا ہو، شاید اس بار وہ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بھی بیٹی ہے تو وہی کہانی دہرائی گئی۔ میری ساس نے اس بار بھی میری ایک نہ سنی اور مجھے مجبور کیا کہ میں یہ بچہ کھو دوں۔ میرے دل پر کیا گزری یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اپنی کوکھ سے اپنے بچوں کو کھونا ایک ایسا درد تھا جو میں کبھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں ہر رات روتی، اپنی قسمت پر افسوس کرتی، اللہ سے فریاد کرتی کہ کب یہ ظلم کا سلسلہ ختم ہوگا۔ میری ساس کی سختی اور میرے شوہر کی بے حسی نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ بیٹیوں کے لیے ان کا یہ نفرت بھرا رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے 2 بچوں کے بعد میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بے تحاشا بدتر ہو چکا تھا۔ وہ پہلے مجھ پر کچھ تھوڑا سا رحم کر لیتی تھی، لیکن اب تو ظلم کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی کام خراب ہو جاتا تو وہ مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر مارتی اور میرے شوہر کو میری شکایتیں لگاتی۔ میرا شوہر شام کو بھی آ کر مجھ پر اپنا غصہ اتارتا۔ میرا وجود بالکل ختم ہو چکا تھا، کیونکہ نہ تو میری ساس نے میری کوئی اولاد رہنے دی اور نہ ہی میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت باقی رہی۔ میرے والد نے کتنے مان سے مجھے بیاہ کر بھیجا تھا، میں نے بھی آج تک کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میرے والدین نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا میں نے اسے دل سے قبول کیا تھا، لیکن سسرال آ کر مجھ پر ایسی تہمتیں لگیں جو شاید کسی بھی لڑکی کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ مجھے یاد آیا کہ شادی سے پہلے میرے والد نے مجھے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی اور ہمیشہ مجھے زندگی میں خوش رہنے کی دعائیں دی، لیکن یہاں آ کر میری زندگی جیسے کسی اندھیرے میں ڈھل گئی تھی۔ یہاں تو میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی، نہ اپنا کوئی حق، نہ عزت، نہ سکون، بس ظلم و زیادتی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ کئی راتیں ایسی گزاری جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی روتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی کہ میری زندگی میں کوئی روشنی کا راستہ دکھائے۔ میں سوچتی کہ آخر کب تک میں اس ظلم کو سہوں گی، کب تک اپنی زندگی کا ہر لمحہ یوں روتے ہوئے گزاروں گی۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میرا دل جیسے ایک پتھر بن گیا تھا جس میں اب کوئی جذبہ، کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دن جب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی، میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مزید یہ ظلم نہیں سہوں گی۔ اپنے والدین کے گھر جانے کا سوچا اور ارادہ کیا کہ میں اپنے والد کو سب کچھ بتاؤں گی، شاید وہ میری مدد کر سکے۔ لیکن ساتھ ہی دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں میری ساس اور شوہر مجھے دوبارہ یہاں آنے سے نہ روک دیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو سامنے میرے ابو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ میں نے ان سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میری طرف مسکرانے لگے۔ میرے چہرے پر بھی ایک مصنوعی مسکراہٹ آئی۔ میں نے ان کی طبیعت دریافت کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیسی ہوں۔ میں نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئے، لیکن میری والدہ میری حالت کو بھانپ چکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی شام کا کھانا کھا کر جانا۔ میں نے کہا نہیں امی، رفیق آنے والے ہوں گے، مجھے جا کر ان کے لیے کھانا بھی بنانا ہے۔ اس پر والدہ ضد کرنے لگی اور کہنے لگی اسے بھی ادھر ہی بلا لو، سب لوگ آج مل کر کھانا کھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نے رفیق کو کال کی تو وہ اس وقت میری ساس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو اسے میرے خلاف بھڑکا رہی تھی کہ میں بغیر پوچھے گھر سے باہر چلی گئی ہوں۔ وہ بہت طیش میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے کال کی وہ مجھ پر برا بھلا کہنے لگا۔ جب میں نے کہا کہ امی کہہ رہی ہیں کہ آج شام کا کھانا ہم سب ساتھ کھائیں گے، تو وہ غصے میں کہنے لگا اگر تم 1 منٹ کے اندر واپس نہ آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے قدم جیسے جم سے گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ ایک طرف میرے والد بیمار ہیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے محبت اور عزت دی، اور دوسری طرف میرا شوہر جو ہر وقت میرے لیے اذیت بنا ہوا تھا۔ دل میں درد اور آنکھوں میں آنسو لیے میں نے خود کو سنبھالا
اور اپنے والد کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے والد نے میری طرف دیکھ کر ایک بار پھر مسکراہٹ دی اور کہا، بیٹا ہمیشہ خوش رہنا۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا، لیکن میں نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی اور سر ہلا دیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے آخری وقت میں میری تکلیف نہ جانے۔ میں نے اپنی حالت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بس انہیں مطمئن رکھا۔ اسی لمحے میری والدہ نے دوبارہ اصرار کیا، بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ، تمہارا باپ شاید تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے والد کی صحت کے لیے دعا کی اور دل مضبوط کر کے کہا، امی میں پھر آ جاؤں گی۔ لیکن میری والدہ نے میری آنکھوں میں چھپی اداسی کو بھانپ لیا۔ وہ میری جانب بڑھی اور آہستہ سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا اگر کوئی مشکل ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی، میری والدہ نے میرا چہرہ تھام لیا اور کہنے لگی، تمہاری خاموشی سب کچھ کہہ رہی ہے۔ میں نے بامشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ میں تیز تیز قدموں سے اپنے گھر واپس آ چکی تھی، کیونکہ میرے والد کا گھر اور میرے سسرال دونوں کے درمیان بس ایک گلی کا فاصلہ تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو سامنے میرا شوہر اور میری ساس دونوں کھڑے تھے۔ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے مجھ پر طعنے اور گالم گلوچ شروع کر دی۔ میں نظریں جھکائے دروازے پر ہی کھڑی رہی تو میرے شوہر نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور کھینچ کر کمرے میں لے گیا۔ پھر اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ میرے وجود میں کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس میں اس وقت زخم نہ ہو۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسپتال میں موجود پایا۔ میری آنکھوں کے سامنے سفید دیواریں اور شور شرابہ تھا، مگر میری حالت اس قدر ناتواں تھی کہ میں حرکت کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی تھی۔ میرے جسم میں تکلیف کی لہریں دوڑ رہی تھیں اور ہر چیز دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں گزرے ہوئے لمحے گہرے اندھیرے کی طرح چھا گئے تھے اور مجھے یاد آیا کہ میں کس طرح اپنے شوہر کے ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جسم اور روح دونوں میں اتنی کمزوری تھی کہ مجھے اپنی حالت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب میں ایک بار پھر سے امید سے تھی اور ساس شوہر کا رویہ بہتر ہو گیا، اس آس میں کہ شاید میں بیٹا پیدا کروں۔ ان 6 مہینوں کے دوران میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا جنازہ کروانے کے لیے بھی مجھے نہیں بھیجا گیا کہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی میری ساس اور میرے شوہر نے مجھے وہاں پر نہیں بھیجا، نہیں جانے دیا کہ کہیں بچے کو نقصان پہنچ نہ جائے۔ وہ تو صرف بیٹے کے پجاری تھے۔ میں بہت روئی گڑ گڑائی تھی کہ مجھے میرے والد کا آخری دفعہ دیدار کرنے دے، لیکن وہ کہنے لگے، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، تم وہاں پر نہیں جا سکتی۔ بس نہ جانے مجھ سے کون سی غلطی ہوئی تھی جس کی یہ سزا تھی۔ میری ساس نے جب میرا الٹرا ساؤنڈ کروایا اور پتہ چلا پھر سے بیٹی ہے تو شفقیت کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کو پیٹ میں ہی مروا دوں، مگر میں اب کی بار ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی والدہ کے گھر آ گئی اور ان کو ساری حقیقت بتا دی۔ میری والدہ نے کہا، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تو تمہارے لیے اچھا سوچا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کرتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، امی میں نے نہ صرف ابو کی وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کیا تھا، لیکن اب بس، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم کسی اور شہر چلے جاتے ہیں۔ میری والدہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ اس وقت تو ہم نے تمہاری نہیں مانی تھی، لیکن آج ہم تمہاری ضرور مانیں گے۔ ہم نے ہمارے گھر کو بیچ دیا اور ہم لوگ ملتان سے فیصل آباد چلے گئے۔ وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا، وہاں رہنے لگے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد میری بیٹی بھی اس دنیا میں آئی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا، جو کہ انتہائی خوبصورت تھی اور ایک چاند کی مانند تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ایک بیٹی کی طرح بناؤں گی، اسے اتنا مضبوط کروں گی کہ وہ لوگوں کو یہ ثابت کرے گی کہ بیٹیاں بیٹوں سے کمتر نہیں ہوتی۔ بس میں نے یہی ہمت باندھی ہوئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے کچھ دن بعد نوکری شروع کر لی۔ میں اپنی بیٹی کی پرورش کرنے لگی۔ میری امی سارا دن گھر پہ ہوتی اور نور کو سنبھالتی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، لیکن ماضی کی خلش میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں روز رات کو یاد کرتی ہوں کہ میری ساس اور میرے شوہر نے مجھ پر کیا ظلم ڈھائے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی اپنی بیٹی اور ماں کے لیے وقف کر دی تھی۔ اب میں اس قابل تھی کہ اپنی بیٹی کو ایک اچھا انسان بنا سکوں۔ میں نے اپنا گھر بھی فیصل آباد میں لے لیا تھا اور اپنا بزنس بھی شروع کر چکی تھی۔ اب میں ایک مضبوط عورت بن چکی تھی اور ضروری نہیں کہ ایک عورت کو سہارے کے لیے مرد کی ضرورت ہو، بلکہ ایک مرد کو بھی سہارے کے لیے عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت ہمت باندھ لیتی ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس میرے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔
मेरी बेटी अब थोड़ी सी बड़ी हो रही थी। वो 5 साल की हो गई और वक्त का पता ही न चला कि 5 साल गुजर गए। न मैंने मुल्तान वापस जाने का सोचा और ना ही मुझे अपने ससुराल वालों का इल्म था। बस कुछ रिश्तेदारों से सुना था कि उनकी कंपनी डूब चुकी है और मेरी सास भी काफ़ी बीमार है। लेकिन अब मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो सफाकी उन्होंने मेरे साथ दिखाई थी, शायद उसको देखकर शैतान की रूह भी लर्ज जाती। उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। एक रोज़ मेरी सास मुझे ढूंढने में कामयाब हो गई। वो शर्मिंदा और बीमार थी। मुझसे माफ़ी मांगी। वो ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने उनके आंसू साफ किए और उन्हें अपने साथ लगाया। सास ने बताया कि उसकी बेटी यानी मेरी नंद के तीनों बच्चे गैस लीक होने के बायस दम घुटने से मर गए और उनकी बेटी इस सदमे से पागल हो गई। मुझे सुनकर बहुत सदमा लगा था, क्योंकि वो बच्चे मासूम थे और मुझसे मानूस थे। जब भी वो ननिहाल आते तो मामी मामी कहकर मेरे इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे। मेरा दिल दुख से भर गया था, क्योंकि बच्चे तो सबके साझे होते हैं और अब मैं मज़ीद कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे सास की जो हालत थी, अल्लाह ताला ने उसको उसके गुनाहों का सज़ा दुनिया में ही दे दी थी। तो मैं कौन होती थी कि उसे माफ़ न करने वाली। इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। फिर मेरा शौहर भी सास के साथ आया और बाहर खड़ा था। मुझे देखकर वो ज़ारो कतार रोने लगा और मेरा हाथ थाम कर कहने लगे, उस दिन जब तुम्हें हमने गाड़ी से उतारा था, उसी दिन हमारी किस्मत हार चुकी थी। तुम अपनी वालदा के घर गई हो और पीछे से हमारी फैक्ट्री में न जाने किसने आग लगा दी और मेरी तमाम फैक्ट्री जल गई। आखिरकार हम सब लोग लुट गए। मैंने सुरैया से शादी की, लेकिन उसने भी हमें धोखा दिया। जो बची खुची जायदाद थी उसने अपने नाम करवा ली। उसने हमें बेटा तो दिया, लेकिन जो जुल्म और ज़्यादती हमने तुम पर की थी, उससे कहीं ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती उसने हम पर की थी। मुझे शदीद हैरत हो रही थी और सबको लुटा-पुटा देख रही थी। हालांकि मैंने उनके लिए बद्दुआ तो नहीं निकाली थी, लेकिन कहते हैं कि मजलूम की आह अर्श तक जाती है। जो जुल्म उन्होंने मुझ पर ढाए थे, उनका बदला उनको मिल चुका था। लेकिन मैं शदीद हैरत में मुब्तला थी कि सिर्फ 5 साल के अरसे में ये लोग क्या से क्या हो गए थे। तकब्बुर, गरूर सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। सास मेरे सामने नाक रगड़ रही थी। मेरा शौहर जो कभी मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करता था, आज मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा था। अल्लाह ताला की कुदरत को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। शायद मेरा सब्र इन सब के साथ लड़ चुका था। मैंने अपने अल्लाह की खातिर सबको माफ़ कर दिया। शौहर चाहता था कि मैं माजी भुलाकर उसके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करूं, लेकिन दिल एक कागज़ तो नहीं जो मिटाकर नया लिखा जा सके। ज़ख़म भर भी जाएं तो निशान छोड़ जाते हैं, और जो ज़ख़म मेरी रूह पर लगे वो तो जैसे सांस सांस के साथ चलने लगे। मैंने अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर सब्र किया, आंखें बंद की, लेकिन जो जुल्म मेरी नन्ही बच्चियों पर हुआ, जो बेटियां दुनिया में सांस लेने से पहले ही मुझसे छीन ली गई, उस दुख ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। तीसरी बार भी जब बेटी होने का पता चला तो वही सोच, वही नफरत। इस बार भी उसे मार डालने की साजिश हुई। तब मैंने फैसला किया कि इस दर पर लौट कर नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी ममता को बार बार रोंदा गया, जहाँ मेरी मोहब्बत को कमज़ोरी समझा गया और मेरा वजूद सिर्फ बेटे की माँ होने तक महदूद था। क्योंकि सच ये है, जब इंसान को ताकत, दौलत या मकाम मिलता है तो वो अक्सर अपने करीब तरीन इंसान को नज़रअंदाज कर देता है, और जब सब कुछ छिन जाए तो उसे वही चेहरा याद आता है जिस पर उसने कभी जुल्म किया था। लेकिन मेरा दिल अब फिर से ज़ख्मी नहीं होना चाहता था। मैंने अपनी माँ और बेटी के साथ जीने का फ़ैसला किया, क्योंकि जो रिश्ते आपको इज़्ज़त और सुकून दे वही आपके असल होते हैं। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत सिर्फ एक जंजीर बन जाती है। इंसान का रवैया वक्ती बदल सकता है, लेकिन जिसकी फितरत में जहर हो वो कभी आबे हयात नहीं दे सकता। या अल्लाह हमें ऐसे रिश्तों से बचा जिनमें इज़्ज़त की बजाय अना हो, और हमें उन लोगों का साथ दे जो हमारे आंसुओं को लफ्ज़ों से पहले महसूस करें। आमीन।